اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں یہود کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایمان والے تو ان سے محبت رکھتے ہیں اپنا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ پڑوسی جیسا تعلق رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ویسے ہی وہ تعلق رکھتے ہیں. لیکن ان یہودیوں کی اور منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور نفرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کے منہ سے دشمنی اور عداوت نکلی پڑ رہی ہے، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے. آگے فرمایا کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مارے غیظ و غضب کی اپنی انگلیاں کاٹے لیتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے. تو آگے اللہ رب العزت فرما رہا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی خبر مل جائے یا مسلمانوں کو کسی طریقے کا کوئی نفع پہنچ جائے تو ان کے دل پر بڑا شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور ذرا بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی طریقے کی کوئی پریشانی پہنچ جائے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اب ایمان والوں سے اللہ رب العزت فرما رہا کہ دیکھو تم ان کے فکر میں نہ پڑو، اگر تم اس پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی سازشیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما يعملون محیط، یقیناً اللہ رب العزت کا علم ان کے تمام کاموں کو محیط ہے، یعنی اللہ رب العزت جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، سب کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ حالت صرف یہود یا منافقین اور یا نصارہ کی ہی نہیں ہے، یہ ہر اس مشرک کی ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں ہو یا مسلمانوں سے ذرا بھی نفرت اور عداوت رکھتا ہے تو اس کی بالکل سیم یہی حالت ہے. نصارہ کے دل میں تو مسلمانوں کے طرف سے کچھ ذرا سی نرمی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مشرکین، ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ مشرک ہیں، ان کا شمار مشرکین میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کروڑوں دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں. تو ان مشرکین اور یہود کے مقابلے میں نصارہ کا دل تمہارے سلسلے میں ذرا سا نرم رہے گا. اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، تاریخ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے مقابلے میں نصارہ کا دل بمقابلہ نرم ہوتا ہے، بالکل نرم نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ وہ بالکل ظلم انہوں نے بہت کیا ہے اور بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن بمقابلہ یہود اور مشرکین کے کچھ نرم ہوتا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یہاں پر جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے گھر سے مسلمانوں کو ان کے جنگ کے مقام پر، اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو ان کے جنگ کے مقام پر جما رہے تھے. یعنی جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی ایک جماعت کو درے پر متعین فرمایا تھا اور ان کو جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، اسی کی طرف اشارہ ہے
کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کو قتال کے مقام پر جمانے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تم میں کے دو گروہ پھسل گئے تھے، یعنی ان کے دل میں تھوڑا سا ڈر اور داخل ہو گیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے تھے، حالانکہ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا اور پیچھے ہٹنا چاہا انہوں نے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ دراصل جنگ احد کے موقع پر 3000 کفار کا لشکر مدینہ منورہ پر جب حملہ آور ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا مدینہ منورہ میں کہ کیا کیا جائے، باہر نکل کر کے مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر رک کر کے اور ٹھہر کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں روکا جائے، اور صحابہ میں سے کچھ لوگوں کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رک کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر کے ان کو وہیں روکا جائے اور وہیں روک کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقین کی جو جماعت تھی اس کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر کے مقابلہ کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ اشارہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حدیث کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ لگائے ہوئے دیکھا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مدینہ میں ٹھہرنا نہیں بلکہ باہر چل کے مقابلہ کرنا۔ تو گرچہ اللہ کے نبی کی رائے خود یہ تھی کہ مدینہ میں ٹھہرا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے والے جن لوگوں کی رائے تھی ان کی رائے کو پسند فرمایا اور باہر نکل کر کے مقابلہ کرنا چاہا۔ تو 1000 مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 1000 تھا، کفار کا لشکر 3000 کا تھا۔ نکل کر کے جب احد کے مقام کے بالکل قریب پہنچ گئے تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 لوگوں کو ساتھ لے کر کے فوراً علیحدہ ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم زبردستی اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈھکیلیں گے، آپ ہماری بات مانتے اور مدینہ میں ٹھہر کر کے مقابلہ کرتے تو ہم آپ کے ساتھ رہتے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم یہاں پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، زبردستی ہم موت کے منہ میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں گے۔ جب وہ ہٹا تو مسلمانوں کے انصار کے 2 قبیلے تھے، بنو حارث اور بنو سلمہ، تو انسانی فطرت ہے، جب ایک بڑی جماعت کو دیکھا کہ 300 لوگ الگ ہٹ گئے، کٹ گئے، تو ان کے بھی دل میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ 3000 کا مقابلہ ہے، ہم لوگ کل 700 لوگ بچے، اور وہ بھی کوئی خاص ہم لوگوں کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری مشکلات ہم لوگوں کے اوپر آ پڑیں۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ ایسا ہو کہ ہم لوگ بھی واپس چلے بس ایک خیال آیا تھا، لیکن اس خیال کو انہوں نے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ جیسے انسانی فطرت ہوتی ہے، حالات کو دیکھ کر کے ان کے دل میں خیال آیا، لیکن انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صلح تسلیم خم کیا اور ساتھ جانے کو تیار رہے۔ تو اسی چیز کی طرف اللہ رب العزت نے یہ اس کو ارشاد فرمایا کہ تم میں کی 2 جماعتیں ایسی تھیں جن کے دل پھسل گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ جب اللہ ان کا حامی و ناصر ہے تو پھر ان کو پھسلنے کی اور اس طریقے کی بات سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت ان کو تنبیہ فرما رہا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو اس طریقے کے خیالات اپنے دل میں نہ لانا۔ مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو پورے طور پر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کو بدر کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں تو تمہارے پاس پھر بھی 700 لوگ ہیں، پھر بھی کچھ تلواریں ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اس وقت کو یاد کرو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی تھی، گرچہ تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حال یہ تھا کہ تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 313 کی جماعت تھی،
اور اس 313 کی جماعت میں کل 70 اونٹ تھے اور کل 8 تلواریں تھیں۔ 313 لوگوں میں سے کل 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت میں کتنے لوگ نہتھے تھے۔ کل 8 ہی تلواریں تھیں، باقی لوگ 313 میں سے 8 نکالیے کتنا بچا؟ 305 لوگ تو نہتے تھے۔ لاٹھی ڈنڈا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ڈنڈا وغیرہ جو کچھ بھی رہا ہو، اور گھوڑے کل 2، اونٹ 70، باقی پیدل تھے۔ اور ان کی طرف سے زرہیں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں، تیر کمان بھی تھے، اور گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، کھانے پینے کا سارا سامان بھی تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد کی تھی، جب کہ تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے۔ واتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہاں بے سر و سامانی کی حالت میں تمہاری مدد ہوئی، تو یہاں کیوں نہ ہوگی؟ یہاں تو تم اچھے، ان سے کچھ تو بہتر ہو، چاہے تھوڑی ہی بہتر ہو۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمان بدر کے مقابلے میں کچھ تو بہتر رہے۔ اور پھر خیر جنگ احد کا اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تھوڑی سی خلاف ورزی پر اللہ رب العزت نے سزا دی مسلمانوں کو، لیکن وہ شکست نہیں رہی۔ شکست اگر ہوتی تو پھر مسلمان بھاگتے، مسلمانوں کی لوگ گرفتار کیے جاتے، ان کا مال لوٹا جاتا، ان کے لوگ گرفتار ہوتے کفار کی طرف۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف مسلمان شہید ہوئے، جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا۔ جنگ بدر ہی کے موقع پر ان کے 70 کفار قید کیے گئے تھے، اور ان 70 قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان 70 قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جیسے کہ وہ رحم دل تھے، نرم دل، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کفار سے وہ لیا جائے، فدیہ لیا جائے، فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے، تاکہ مسلمان اس وقت پریشانی کی حالت میں بھی ہیں، اور فدیہ لینے سے ان کی کچھ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مدد بھی ہو جائے گی مسلمانوں کی، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے بعد میں۔ اور خود اللہ کے نبی کی بھی رائے یہی تھی۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان 70 کے 70 کو قتل کر دیا جائے، کسی کو چھوڑا نہ جائے، تاکہ مسلمانوں کی ایک دھاک کفار پر بیٹھ جائے۔ اور اللہ رب العزت کو حضرت عمر ہی کی رائے پسند تھی۔ اللہ کے نبی کی رائے کیا تھی کہ ان کو رہا کر دیا جائے، حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ رہا کر دیا جائے، حضرت عمر کی رائے تھی کہ قتل کر دیا جائے، اور وہی رائے اللہ رب العزت کو پسند تھی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو 2 چیزیں پیش کی گئیں، یا تو تم کفار کے ان 70 لوگوں کو قتل کر دو ابھی، اگر تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو فدیہ پر تو چھوڑ دو، لیکن اگلی جنگ میں تمہارے 70 لوگ شہید کیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا کہ تمہارے 70 لوگ شہید کیے جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے یہ 70 اپنے شہید ہونے کو قبول کر لیا کہ ہمارے 70 شہید ہوں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، یہ 70 مارے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے اور بچ جائے جہنم سے۔ تو مسلمانوں نے اپنی شہادت کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے جنگ احد کے موقع پر اسی کو پورا فرمایا، پورے کے پورے 70 مسلمان شہید ہوئے، جیسا کہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔